اور باورچی خانے سے چائے اور پراٹھے کی خوشبو آ رہی تھی۔ شمیم بیگم ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں وہی کڑی چبھ تھی جسے گھر کے سب افراد خائف رہتے تھے۔ ان کے برابر میں سمر خان بڑے سکون سے بیٹھا تھا، سفید کرتا شلوار پہنے، سنجیدہ چہرہ لیے، مگر اپنی دادی کی موجودگی میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا اور حوریہ دبے قدموں اندر آئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسی ہوئی تھیں۔ کمرے کی فضا میں خاموشی کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے کانپتی ہوئی آواز میں سلام کیا۔ السلام علیکم دادی بیگم۔ السلام علیکم خان جی۔ دل ہی دل میں ساتھ ہی ساتھ وہ بڑبڑائی تھی، شیرنی کے ساتھ شیر بھی بیٹھا ہوا ہے، دونوں آج مجھ معصوم ہرنی کا شکار ضرور کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح شمیم بیگم کے چہرے پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ بھاری آواز میں بولی، یہ وقت ہے تمہارے اٹھنے کا؟ صبح کے 11 بج رہے ہیں۔ ہمارے خاندان کی بیٹیاں سورج نکلنے سے پہلے اٹھ جاتی ہیں۔ ایمن کو ہی دیکھ لو، وہ بھی تو تمہاری کزن ہے، صبح 7 بجے تک سب کام نمٹا لیتی ہے۔ تمہیں اسے سیکھنا چاہیے۔ تم سے صرف 3 سال بڑی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے تم سے 30 سال بڑی ہو۔ ابھی تک تمہارا بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ کیا کروں میں تمہارا؟ سمر نے سر اٹھایا تھا، لبوں پر سختی ابھر آئی تھی۔ وہ یکدم بولا، پرہیز کیجیے دادی، ایمن کی مثال دینے سے، کیونکہ یہ اس کے انگوٹھے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی کزن ضرور ہے، لیکن میری بہن ہے۔ اس کی تربیت میں نے کی ہے۔ اگر آپ اس کی تربیت میرے ہاتھ میں دیتی، اس کا دماغ بھی بالکل درست کر کے رکھنا ہوں۔ بلا مقصد آپ نے اس کو چھوٹ دی ہے، جس کا نتیجہ اب آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ شمیم بیگم نے فوراً اسے گھورا، پھر سختی سے بولی، ایسی بات نہیں ہے سمر، تربیت تو اس کی بھی اچھی ہوئی ہے، آخر کو تمہاری ماں نے کی ہے۔ لیکن یہ لڑکی ہر وقت اپنے آپ میں مگن رہتی ہے، گھر کے اصولوں کا خیال نہیں رکھتی۔ کسی دن میری چھڑی اٹھ گئی تو اس کا دماغ بھی بالکل درست کر دوں گی۔ یہ سمجھتی ہے بوڑھی دادی کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے، مگر جس دن اس نے میری جان دیکھ لی ہر وقت منہ چھپاتی رہے گی۔ حوریہ سہمی ہوئی آواز میں جلدی سے بولی، دادی بیگم آئندہ خیال رکھوں گی، ایسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ اور پلیز آپ ان سے کہیں کہ مجھے کچھ نہ کہیں، صرف آپ بھی مجھے سمجھا سکتی ہیں اور کوئی نہیں۔ وہ فوراً اعتراض کر گئی تھی۔ اس کی ڈانٹ اسے ہمیشہ بری لگتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک بات کہتی تھی، بابا ڈانٹ سکتے ہیں، امی ڈانٹ سکتی ہیں، دادی بیگم اور ایمن بھی ڈانٹ سکتی ہیں، مگر خان جی کوئی حق نہیں رکھتے۔ لیکن وہ جانتی نہیں تھی پورے گھر میں سب سے زیادہ حق ہی وہ اس پر رکھتا تھا۔ سمر کرسی پر ذرا سا آگے ہو کر تیز آواز میں بولا، بتاؤں تمہیں کیا کر سکتا ہوں میں؟ اس کے لہجے کی بھاری گونج نے حوریہ کے وجود کو ہلا دیا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور کانپتے ہوئے بولی، معاف کر دیں دادی بیگم، اب سچ بول رہی ہوں، صبح جلدی اٹھوں گی۔ کل رات کو سونے میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی اس کے غصے سے ڈر جاتی تھی، اس بار بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ذرا سی آنکھیں دکھانے پر وہ فوراً لائن پر آئی تھی۔ اس کی بات سن کر سمر نے فوراً سوال کیا، کیوں دیر ہوئی تھی؟ وجہ بتاؤ۔ حوریہ نے سر اٹھایا، آنکھیں نم تھی۔ وہ دھیمی مگر سچی آواز میں بولی، میرا پیر کو ٹیسٹ ہے کالج میں، اس کی تیاری کر رہی تھی۔ اگر یقین نہیں تو آپ ایمن سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، اور میں جھوٹ کہنا پسند بھی نہیں کرتی۔ جھوٹ کہنے والوں کو رب پسند نہیں کرتا۔ وہ بہانہ بہت اچھا بناتی تھی، اس بار بھی صفائی سے خود کو کلیئر کر گئی تھی۔ شمیم بیگم طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، ہاں تمہاری ماں بھی ایسے ہی بہانے بنایا کرتی تھی، خود تو دنیا سے چلی گئی اور تمہیں ہمارے سر پر چھوڑ گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس تانے کے بعد حوریہ کا سر جھک گیا تھا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی، لب کانپ رہے تھے، مگر وہ کچھ بول نہیں سکی تھی۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سمر کے چہرے پر غصے کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے سخت نظروں سے دادی کی طرف دیکھا اور اشارے سے انہیں مزید کچھ نہیں کہنے دیا۔ وہ اس سے سختی سے بات کرتا تھا، اس پر پابندیاں لگاتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو اسے ہرگز پسند نہیں تھے۔ وہ حوریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بھاری مگر نرم لہجے میں بولا، جاؤ، اور اب خیال کرنا، صبح جلدی اٹھو اور میز پر سب کے ساتھ ناشتہ کرو۔ اور ہاں، اب جا کے ناشتہ کرو، اور اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے ناشتہ نہیں کیا
تو یاد رکھنا میرے عتاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ حوریہ نے جھکی ہوئی آواز میں بس جی کہا اور جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو لگ رہا تھا جیسے قید سے آزاد ہوئی ہو۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی رہ گئی، لیکن سمر کی آنکھوں میں ابھی وہ ناگواری صاف جھلک رہی تھی جو اس نے دادی کے الفاظ پر محسوس کی تھی۔ وہ ان کو سخت سنانا چاہتا تھا، مگر فی الحال وہ اٹھ کر ڈیرے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ بلا مقصد وہ دادی کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ کچن میں ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی، چولہے پر دیگچی میں سالن ہلکی آنچ پر پک رہا تھا اور ساتھ ہی تڑکے کی خوشبو پورے کمرے میں رچی ہوئی تھی۔ ملازمہ کٹی سبزیاں ٹرے میں رکھ رہی تھی، جبکہ ایمن اپنے مخصوص انداز میں دوپٹہ سنبھالتے ہوئے مسالے پیسنے میں مصروف تھی۔ وہ ہر چیز بڑے سکون اور ترتیب سے کر رہی تھی، جیسے اسے برسوں سے یہ سب سنبھالنے کی عادت ہو۔ کچن کی کھڑکی سے دھوپ کی شعاعیں اندر آ رہی تھیں اور ان کے عکس میں ایمن کا چہرہ مزید نکھر کر سامنے آ رہا تھا۔ اسی دوران آہستہ سے دروازہ کھلا۔ حوریہ خاموشی سے اندر داخل ہوئی، چہرے پر ابھی تک سختی اور سمر کی آواز کا خوف باقی تھا۔ قدم دھیمے تھے، آنکھوں میں نمی ابھی تک موجود تھی۔ وہ پیچھے سے جا کر اچانک ایمن کے گلے لگ گئی۔ ایمن نے چونک کر مڑ کر دیکھا اور فوراً اپنے نرم ہاتھ سے اس کے گال کو سہلایا۔ پیار بھرے لہجے میں بولی، اٹھ گئی میری شہزادی۔ کہنے کو وہ اس کی کزن تھی، مگر وہ ہمیشہ اسے اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرتی تھی۔ ایمن کا انداز ہی مختلف تھا۔ حوریہ نے لب پھلائے، نظریں نیچے کی اور دبی دبی آواز میں بولی، آپ کی شہزادی کو آپ کے بھائی نے اتنی بری طرح ڈانٹا ہے کہ بس میری تو کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ آپ بھی کچھ دنوں بعد شادی کر کے چلی جائیں گی، پھر مجھے کون بچائے گا؟ آپ کے اس جن بھائی سے میری پوری لائف برباد ہو گئی ہے۔ لڑکیاں اپنی زندگی کو فیری ٹیل کی طرح گزارتی ہیں، مگر میری زندگی میں کوئی فیری ٹیل نہیں ہے، صرف اور صرف اذیت ہے۔ سب مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، نہ جانے میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جو ہر ایک میرے ہی پیچھے پڑا رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ میں کوئی بوجھ ہوں۔ وہ کافی اداس تھی۔ دادی کی آخری بات نے اس کا دل چور چور کر دیا تھا۔ ایما نے ہنسی دبا کر اس کی ٹھوری اوپر کی اور نرمی سے بولی، وہ جن بھائی ہی تمہارا سب سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، بس تمہیں نظر نہیں آتا۔ کبھی کبھی سخت لہجہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں چاہتے نہیں۔ وہ تمہیں ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن تم دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ تم صرف ان کی سختی دیکھتی ہو، لیکن ان کی سختی میں چھپا ہوا پیار نہیں دیکھتی۔ حوریہ نے کرسی کھینچ کر زور سے زمین پر پٹکی اور منہ بناتے ہوئے بیٹھ گئی اور شکایتی انداز میں بولی، ہاں ہاں پتہ ہے مجھے، آپ کے تو بھائی ہیں نا، آپ کیوں ان کے خلاف سنیں گی؟ جبکہ ایمن ہنستے ہوئے بولی، اچھا بابا اب یہ بتاؤ ناشتہ کرو گی؟ بناؤں تمہارے لیے؟ جبکہ وہ فوراً منہ بسور کر بولی، بنائیں آپ ناشتہ، آپ کے بھائی کے آرڈر ہے۔ اگر میں نے ٹھیک طرح سے ناشتہ نہیں کیا تو مجھے ان کے اطاعت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہے دوبارہ ڈانٹ کھانے کا۔ صبح صبح میرا موڈ خراب کر دیا ہے، آپ بلا وجہ دوپہر کا بھی کھانا حرام ہو جائے گا۔ اس سے بہتر ہے خاموشی سے ناشتہ کر لیتی ہوں، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کچھ بھی کھانے کا۔ ایمن نے اسے غور سے دیکھا اور تھوڑی سی سختی مگر محبت سے بولی، رات کو میں نے کہا تھا سو جاؤ، صبح دیکھ لینا اپنے کورین ڈرامے، مگر تم سنتی کہاں ہو؟ آدھی رات تک سیریز دیکھتی رہتی ہوں۔ صحیح ہوا تمہارے ساتھ، بالکل ٹھیک سزا ملی ہے، بلکہ دادی کو چاہیے 2 چھڑی تمہیں لگائیں، بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، دن بدن بگڑتی جا رہی ہو۔ حوریہ ناک سکیڑ کر بولی، ہاں جی سب قصور میرا ہی ہے، آپ تو بس بھائی کے حق میں بولیں گی، کبھی بھی آپ میری سائیڈ نہیں لیتی۔ نہ جانے آپ کو ان جیسے جن میں کیا نظر آتا ہے، ہر وقت وہ آپ کو ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ ایمن یہ نہیں کرو، ایمن ایسے نہیں بیٹھو، ایمن یہ مت کھاؤ، پتہ نہیں انہیں لڑکیوں سے کیا مسئلہ ہے، میرا بس چلے تو انہیں ٹھیک کر دوں۔ ایمن